السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انعام قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئیں کچھ سیکھیں۔ آج ہم ایک موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ شعائر اسلام میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانے کا حکم۔ آئے روز میں اور آپ سب دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بات ہو، ذرا سی بھی کوئی چیز ہو تو ہم تک پہنچ جاتی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ پھیل کر ہم تک پہنچ جاتی ہے کہ بھئی کہیں تو کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اور کہیں کسی کو دیکھیں وہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کہیں دیکھیں بالخصوص دیکھیں جنت اور جہنم پہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بنے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وہ چٹکلے سے بنے ہوتے ہیں ہنسی مذاق کے لیے۔ تو کہیں کسی شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں کس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مذاق شاعر اسلام کا اڑانا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ سنگین جرم میں آپ حضرات کو سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ بھئی اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ساتھ تھیں، اب بہانے نہ بناؤ، اب بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ، ان دونوں آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ بھئی کسی بھی دین کی بات کا مذاق اڑانے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں وعید سنائی ہے۔ تو بھئی جو ہے نا وہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کو ترمذی شریف میں بھی روایت کیا گیا، اور مسند احمد میں بھی جو ہے نا روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی منہ سے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہے۔ آدمی منہ سے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہوتی ہے، جو کہ اس کے بولنے میں وہ برائی تک خیال نہیں کرتا، جب کہ وہ اس کے بولنے میں برائی تک خیال نہیں کرتا، مگر وہ اس کی پاداش میں جہنم کے اندر 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بھئی کم از کم ایسے الفاظ یا ایسے کام سے گریز کریں جس سے شاعر اسلام کی توہین ہوتی ہو۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میرے سامنے گزری کہ ایک شخص جو ہے نا وہ شرط رکھ دیتا ہے کہ بھئی مجھے اتنے لائکس ملیں گے یا اتنے میرے فالوورز بڑھیں گے تو میں جو ہے نا وہ داڑھی کلین شیپ کر دوں گا۔ تو یہ دیکھیں نا، چند ٹکے کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند لائک اور انس کی خاطر ہم لوگ جو ہے نا وہ توہین کر دیتے ہیں شاعر اسلام کی، کیونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اس کا مذاق اڑانا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ بھی پیش کر دی ہے اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں پیش کر دی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔